نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد ایک اور سلسلہ آپ کی دلچسپی کے لیے شروع کر رہے ہیں۔ وہ سلسلہ ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، حسین بیان، سب سے زیادہ حسین بیان۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے تو یقیناً یہ حسین بیان ہے، سن کر آپ کا دل خوش ہوگا۔ اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے کوئی خوبصورت واقعہ بیان کرنے کی فرمائش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ ایک اور بات یہ بھی آتی ہے تفسیروں میں کہ مکہ والوں کو یہود مدینہ نے کہا تھا کہ چند چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کریں، اگر وہ سنا دیں تو سمجھو سچے اللہ کے نبی ہیں، اگر نہ سنا دیں تو پھر اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور ان میں سے اصحاب کہف کا قصہ، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ، اور روح کے متعلق یہ 5 سوالات تھے جو یہود مدینہ نے مکہ والوں کو سمجھائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں۔ تو انہوں نے یہ 5 مطالبات کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر یہ سارے واقعات سنا دیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک اور بھی خوبی ہے کہ جتنا نبیوں کے واقعات آئے وہ مختصر صورتوں میں، کچھ واقعہ کسی صورت میں، کچھ واقعہ کسی صورت میں، تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں آئے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کے قصے کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی صورت میں آیا اور بالترتیب آیا۔ اس کے لیے مفسرین کرام نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ اس میں انسان کے لیے 1000 نصیحتیں ہیں، 1000 نصیحت، اگر کوئی اس پر غور کرے، توجہ کرے۔ اس میں اور بات مفسرین کرام نے بڑی دلچسپ اور خوب لکھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ میرا پیارا پیغمبر، آپ کی زندگی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کنعان چھوڑ کر مصر آ گئے، اور مصر میں بھی پریشانی ہوئی پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہت دی، عزت دی، اور یوسف علیہ السلام کو ترقی دی اور اس کے دین کو نشر کیا، لوگوں تک پہنچایا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آپ کے بھائی، آپ کے قوم والے آپ سے حسد کریں گے، پھر آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے، پھر آپ کچھ دن غار ثور میں رہیں گے، پھر مدینہ جائیں گے،
پھر مدینہ میں بھی پہلے کچھ مشکلات آئیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا اور پھر آپ بادشاہ بنیں گے اللہ کے حکم سے. پھر ساری کائنات میں آپ کا دین پہنچے گا، پھر آپ کی عزت ہوگی، پھر سارے لوگ، سارے بادشاہ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ ایسے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے پریشانی آتی ہے، بعد میں ترقی آتی ہے. تو آپ کی زندگی بھی کچھ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے مختلف نہیں ہے. تو قصہ کچھ حصے تو ہیں جو اسرائیلی روایتوں میں، کتابوں میں ہیں، اور کچھ کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. تو بات سمجھنے کے لیے کچھ اسرائیلی روایتوں کا بھی سہارا لینا پڑے گا. مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے، واقعات لکھے ہیں. تو میں بتا دوں گا کہ یہ بات روایتوں کی ہے اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے. جو بات قرآن کہے گا وہ میں واضح کر کے لفظوں کا ترجمہ بھی اور بات بھی واضح بتاؤں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے. تو اس قصے کو سمجھنے کے لیے اس کی پہلے تمہید کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ قصہ کس طرح ہوا. قرآن نے تو یوسف علیہ السلام کے خواب سے قصہ شروع کیا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش کس ماحول میں ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے اور وہ کیا ماحول تھا، کہاں پیدائش ہوئی، تو یہ بتانا بھی میں لازمی سمجھ رہا ہوں. تو زیادہ لمبا تو نہیں جاتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں کنان میں بابل میں رہتے تھے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا منصب رسالت سنبھالا اور اپنی جو ہے وہ تبلیغ کی. اس سے پہلے یہ لوگ کہاں تھے، تو بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام بابل میں بیٹھ کر آخری عمر میں، ضعیفی کے دور میں، ایک دفعہ فرماتے ہیں سارے گھر والوں کو کہ کوئی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کا انتظام کرے اور میں اس کو دعا دوں، اللہ اس کے دونوں جہان کامیاب بنا دے. متعدد بیویاں تھیں، زیادہ بچے تھے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام اس لیے یہ جو ہے نا اعلان فرمایا اور زور سے بات کہی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اماں تھی وہ بہت سمجھدار تھی. تو انہوں نے فوراً حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، تو اس نے فوراً ایک جو ہے بکری کا بچہ، چھوٹا بکرا ذبح کر کے فوراً بھون کے اور جناب اعلی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ اپنے بابا کے سامنے رکھو اور دعائیں لو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بچپن میں وہ تھال، وہ برتن لے کر آئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھا. آپ نے کھایا، دعائیں دی کہ اللہ آپ کو جو ہے بہت منصب عطا فرماوے، اللہ آپ کو نبوت عطا فرماوے، اللہ آپ کے دونوں جہان کامیاب و کامران فرمائے. تو باقی بیویوں نے یا بچوں نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی دعا لے گئے، اور نبی کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، تو یقیناً یہ ایک عظیم المرتبت انسان بنیں گے، یہ ہم سے جو ہے نا عزت میں، مرتبے میں سبقت لے جائیں گے، ہم سے بڑے ہو جائیں گے. تو ان کے دل میں اس بات کا حسد آیا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے در پے ہو گئے، اور انہوں نے حسد کرنے کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی شروع کر دی، مارنا بھی شروع کر دیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اماں نے سمجھا کہ اب میرے بچے کی جان خطرے میں ہے، تو اس نے ایک جو ہے کام کیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کے پاس، کابل سے ذرا دور ایک علاقہ تھا، اس کا نام فدان تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کا نام لابان تھا، وہ فدان کا حاکم تھا.
اور بہت بڑا آدمی تھا، بہت امیر کبیر تھا، تو اس کے پاس جو ہے نا بی بی نے بھیج دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس رہنے لگے۔ جب تھوڑے سے سمجھدار ہوئے تو ماموں نے ان کے ذمے اپنی بھیڑ بکریاں چرانا لگا دیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کی بھیڑ بکریاں چرانے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام جب بالغ ہو گئے، نوجوان ہو گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے داماد بھی بن گئے، تو وہاں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقاضے پر ماموں نے اور بیٹی بھی دے دی۔ 2 بیٹیاں جو ہے لابان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ اس شریعت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا جائز تھا، شریعت میں اجازت تھی، اس لیے وہ دوہرے داماد ہو گئے اپنے ماموں لابان کے، اور وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ آئندہ وہ فدان کا ماحول کیا تھا، لابان کا مذہب کیا تھا، وہاں بت پرستی کیسے تھی، اگلی بات میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔